اس کے دل میں آرزوؤں کا خوفناک شعلہ برق رہا تھا۔ رات کے بھیانک ناک سکوت میں وہ خوفناک کھڈوں اور تاریک کھائیوں کی طرف جھک کر پربا کو پکارتا، مدہوشی میں کھوئے ہوئے خوابیدہ تین درختوں سے پربا کا پتہ پوچھتا، فیل نما سرکش چٹانوں سے اس کا حال دریافت کرتا، مگر اس کی آواز سنگلاخ چٹانوں سے ٹکرا کر ہوا میں تحلیل ہو جاتی۔ وہ کھنڈروں اور کھائیوں سے صدائے بازگشت کے سوا کوئی جواب نہ پاتا۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ چٹانوں کی بلند فصیلیں کے درمیان پہنچ کر وہ مہاتما جین کی طویل القامت مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یکایک ایک بگولا اٹھا جو کالی گھٹاؤں، محض دراروں اور ویران کھنڈروں سے دردناک آواز پیدا کرتا ہوا چٹانوں سے ٹکرانے لگا۔ ایسے معلوم ہوا کہ جین کی عظمت علیت مورتی، جس کے پاؤں تحت السری میں اور سر آسمان سے چھو رہا تھا، کانپ رہی ہے۔ اس کی گیان دہان میں مگن اور آسمان اسرار سے واقف آنکھیں اس پر گڑی ہیں۔ اس کے مقدس لبوں کی جنبش ہو رہی ہے۔ عین اس وقت ایک تاریک ابر نے چاند کے منہ پر نقاب ڈال دی۔ صفدر پھر آگے بڑھا۔ اب اس کی حالت سکوت پذیر تھی اور وہ ہماری موجودگی سے آگاہ ہو چکا تھا۔ دمدمے کے زینے پر چڑھ کر اب وہ محلات کی طرف بڑھتا۔ محلات تک پہنچ کر وہ زمین دوز تہہ خانے میں اتر گیا۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ اس کے تہہ خانے میں داخل ہوتے ہی وہی پر اسرار سایہ سامنے کی دیوار پر نمودار ہو گیا، مگر اب وہ صفدر کے سائے کے قریب نہ تھا، بلکہ ذرا فاصلے پر تھا۔ سایہ اس انداز سے متحرک تھا جیسے صفدر کی کوششوں پر جوش مسرت سے کانپ رہا ہو۔ صفدر آگنی کنڈ کے قریب جا کر ہمیں مخاطب کر کے کہنے لگا، آج مجھے مہاتما جین نے عجیب راز بتایا ہے۔ سنسان رات کے وحشت خیز سناٹے اور خوفناک تہہ خانے کی پرہول فضا میں، جبکہ کئی صدیوں کی ایک بچپن روح اپنی سیاہ فوٹو سامنے والی دھندلی دیوار پر کھینچ رہی تھی، ہم اس واقعے کو نہ چھپا سکے۔ اگر ہم غلط بیانی سے کام لیتے تو شاید یہ عکس ہم پر جھٹ پڑتا۔ محرابوں میں سے ستونوں کے بودھے سائے کہنی دیواروں پر اس طرح پڑنے لگے جیسے آہنی کروں کے ساتھ انسانی در لٹک رہا ہو۔ ہم نے کانپتے ہوئے اس کی قبر سے برآمد ہونے کے علاوہ پرانی تحریروں کے متعلق بھی سب کچھ بتا دیا۔ وہ نہایت متانت سے سنتا رہا۔ جب ہم یہ ذکر کر چکے تو وہ چوکنا ہو کر کہنے لگا، آپ نے بھی کچھ سنا؟ ہم نے تو نفی میں جواب دیا، مگر کریم تھراتے ہوئے بولا، ہاں میں نے سنا ہے۔ ابھی یہ بات اس کے منہ سے نکلی ہی تھی کہ یکایک ایک دل دہلا دینے والی ڈراؤنی آواز سنائی دی۔ ہمارا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اف خدا کی پناہ! یہ آواز ہڈیوں کی کھرکھراہٹ تھی جو ایک تاریک کونے سے سنائی دے رہی تھی۔ میری روح کھینچ کر آنکھوں میں آ گئی۔ میں ٹکٹکی باندھ کر اس کونے کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے خیال تھا کہ ابھی ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہوگا، مگر خدا کا شکر ہے کہ ایسا نہ ہوا۔ البتہ وہ والخراج کھرکھراہٹ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بدستور ہوتی رہی۔ صفدر بالکل بے خوف و ہراس سے کھڑا رہا۔